إن لله 99
99 نام ہے، مئتن الا واحدہ یعنی 100 سے ایک کم، من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کی گنتی کر لے، ان 99 ناموں کا احصاء کر لے، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم 99 نام ہیں، مگر کیا اتنے ہی ہیں؟ نہیں، اس سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہے، انگنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ کیا مطلب اس دعا کا؟ اس دعا کا مطلب یہ ہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن عبدک تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میرا ماتھا تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک میرے سلسلے میں صرف تیرا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف اور حق پر مبنی ہے، عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر جو نام تو نے اپنے لیے رکھا ہے، اور انزلتہ فی کتابک ان ناموں کا واسطہ دے کر جو تو نے کتابوں میں اتارے ہیں، اور علمتہ احدا من خلقک اور ان ناموں کا واسطہ بھی دے کر جو تو نے اپنے کسی مخلوق کو سکھائے ہیں، اور استأثرت به فی علم الغیب عندک اور ان ناموں کا بھی واسطہ دے کر جو تو نے اپنے پاس علم غیب میں خاص کر کے رکھ دیے ہیں۔ کیا دعا کرتا ہوں؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری میرے سینے کا نور بنا دے، وذهاب ہمی وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی میرے دکھ درد کا مداوا قرآن مجید کو بنا دے۔ اس دعا سے جہاں پر بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے ایسے نام ہیں جو اگلی کتابوں میں اتارے گئے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے بہت سے ایسے نام ہیں جو اللہ اپنی کسی مخلوق کو سکھاتا ہے، جو ہر ایک کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے نام ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے، اس کی مخلوقات میں سے کسی کے علم میں وہ نام نہیں ہے۔ تو الغرض معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے انگنت اور بے شمار نام ہیں۔ ہاں، 99 ناموں کا جو تذکرہ حدیث میں آیا ہوا ہے، جسے یاد کرنے پر، جس کی گنتی کرنے پر جنت کی بشارت سنائی گئی، وہ 99 نام ایسے نام ہیں جو کتاب اور سنت کے اندر ہمیں بتائے گئے۔ یہ 99 نام وہ نام ہیں جو قرآن اور سنت کے اندر ہمیں بتائے گئے۔ ہم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں سے بہت زیادہ، اتنے زیادہ کہ جن کی گنتی بھی ہم نہیں کر سکتے، اتنے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے نام جسے اسماء الحسنیٰ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام بے شمار ہے، اور ان ناموں کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ کیا ہے فضیلت ان ناموں کی؟ ایک تو اس کی فضیلت میں یہی بات کہ ان ناموں کی برکت سے لوگ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی گنتی کر لے۔ ابھی میں نے وہ روایت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، ان للہ اتصالوں کا تسعین اسماء، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، مئتن الا واحدہ 100 سے ایک کم، من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کی گنتی کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیا کرنا ہے جنت میں جانے کے
تعالیٰ کے 99 ناموں کی گنتی کرنا ہے، ان کا احصا کرنا ہے۔ کیا مطلب گنتی کرنے کا؟ کیا مطلب احصا کرنے کا؟ علماء کرام نے احصا کا مطلب یہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام ہم یاد کر لیں۔ یہ الفاظ جو آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے، ان الفاظ کو ہم یاد کر لیں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی کو ہم سمجھیں۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے اسماء کے حساب سے اپنی زندگی گزارے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ رزاق ہے تو رزق اسی سے مانگے، جب اللہ رحیم ہے تو رحمت کی بھی اسی سے مانگے، جب اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، جب اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، عزت اسی سے مانگے، جب اللہ وہاب ہے تو اولاد اسی سے مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے ناموں کے مطابق عمل کرنا بھی احسان میں داخل ہے۔ جنت کا مستحق بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر دو۔ جنت کا مستحق بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے معنی معلوم کرو۔ جنت کا مستحق بننا چاہتے ہو، ان ناموں کے مطابق اپنی زندگی گزار دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ ایسا بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے واسطے سے جب اللہ سے آپ مانگیں گے، اللہ آپ کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لے کر اللہ سے پوچھیں گے، اللہ آپ کو نوازے گا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے معاملے میں بے دینی اختیار کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا ان کی بدعمالیوں کا۔ تو محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ تو رازق ہے مجھے رزق دے، اللہ تو عزت دینے والا ہے مجھے عزت دے، اللہ تو غفور رحیم ہے مجھے بخش دے۔ اللہ کے ناموں کا واسطہ دے دے کر اللہ سے پوچھو، اللہ دیتا ہے، اللہ نوازتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ مسجد کے اندر جب داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دعا کرتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس بات کی گواہی دیتے ہوئے کہ تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، تو کسی کی اولاد نہیں، اور نہ تیری کوئی اولاد ہے، اور نہ کائنات میں تیرے برابر کوئی اور ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے دے کر ایک بندہ اللہ سے مانگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت اللہ، لقد سألت اللہ باسم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، کہ تو نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اس نام کا واسطہ دے کر، جس نام کا واسطہ دے کر اگر اس سے پوچھا جائے آقا وہ دیتا ہے، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ، جب اس سے دعا کی جائے اجابا، ناموں کا واسطہ دے کر دعا کی جائے تو اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، نہ جانے کن کن کا واسطہ، کن کن کا وسیلہ ہم لوگ اپنی دعائیں میں دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ انبیاء کا وسیلہ، اولیاء اللہ کا وسیلہ، یہ غیر شرعی وسیلے دیتے ہیں، اور جو وسیلہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا واسطہ لے کر اللہ سے مانگو اللہ دے گا، یہ ہم کام نہیں کرتے۔ بڑا افسوس ہے ہم لوگوں پر۔ تو محترم بھائیوں، اسماء الحسنی کی برکت یہ ہے کہ ان کے واسطے سے مانگے جانے والی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ اسماء الحسنی کی برکت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ناموں سے محبت کرے، اللہ کی صفتوں سے محبت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر جنگ کے لیے بھیجا۔
جب بھی امامت کرتا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کوئی اور سورہ آخر میں قل هو اللہ احد پڑھ کر کیا کرتا تھا. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کوئی اور سورہ اور رکعت کا اختتام قل هو اللہ احد پڑھ کر کیا کرتا تھا. صحابہ کو اس امیر کی یہ بات عجیب لگی, وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. چنی لشکر واپس آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ گئے اور جا کر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امیر کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھ کر ہی رکوع کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلوہ, جاؤ اس سے پوچھو کہ ایسی شیء یصنع ذلک, کیوں وہ ایسے کیا کرتا تھا. لوگ گئے, جا کر اس سے پوچھا تو اس شخص نے کہا لأنها صفت الرحمن وانا احب ان اقرا بها, کیونکہ سورۃ الاخلاص اللہ تعالیٰ کی صفتوں پر مبنی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کروں. سبحان اللہ. جب اس نے جواب دیا تو لوگ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخبروا ان اللہ یحب, کہ جاؤ اسے خبر دے دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ کے ناموں سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ کی صفتوں سے محبت کرتا ہے. جاؤ اسے خبر دو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے حبک ایہا ادخلک الجنہ, کہ جاؤ اسے خبر دے دو کہ اس میں اخلاص سے تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں لے کر جائے گی. سبحان اللہ. کیوں اس میں اخلاص سے محبت, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں اس میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اس کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کو لازم کر دیتی ہے. تو محترم بھائیو, اللہ تعالیٰ کے ناموں کی برکت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی برکت سے تکالیف دور ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناموں کی برکت سے تکلیف دینے والی چیزیں دور ہو جاتی ہیں. کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی, نفع اور کامیابی ہمارے حق میں آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ دعا کہ اللہ کے نام سے, جس نام کے ساتھ کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچاتی نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں, اور وہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. یہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح میں 3 مرتبہ یہ دعا, شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس کی یہ مجال ہے کہ اس بندے کو نقصان پہنچا کر بچائے. نقصان سے بچنا چاہتے ہو, تکلیف سے بچنا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ کا نام لو, کہو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت, کون سی آیت ہے سب سے عظیم آیت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی سے پوچھا کہ اے عبی بتاؤ قرآن مجید کی عظیم آیت تمہاری نگاہ میں کون سی ہے؟ تو حضرت عبی نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک قرآن مجید کی عظیم آیت آیت الکرسی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی نے کہا کہ چھاتی پر جو ہے سینے پر مار کر شاباشی دی اور کہا کہ اے ابا منذر تمہیں مبارک ہو, تمہیں خاص علم دیا گیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں قرآن مجید کی عظیم آیت یہی آیت الکرسی ہے. کیوں آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم آیت ہے؟ کیونکہ آیت الکرسی کے اندر 5 اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں اور کئی ایک صفتیں آئی ہوئی ہے. قرآن مجید کی عظیم سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی عظیم سورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا تذکرہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اللہ کے نام اس میں آئے, اس لیے وہ سورت قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت بن گئی. سورہ اخلاص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعدیل ثلث القرآن, 1/3 قرآن کے برابر ہے اور ہر حصہ ہے قرآن مجید کا یہ سورۃ الاخلاص. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا تذکرہ ہے, اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کے اندر کرایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے اس کے پاس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گھر میں داخل ہو اللہ کا نام لے کر, کھانا کھائے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر, تو شیطان کہتا ہے لا مقیت لک
گزار سکتا ہوں اور نہ آج تیرے گھر میں کھانا کھا سکتا ہوں. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بڑی برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام, اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو آپ پہچانے, تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں. اللہ کو پہچاننا ہے تو اس میں اس کے اسماء و صفات کو پہچاننا ہے. جب اللہ کی پہچان آپ کو حاصل ہوگی, اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. جب اللہ تعالیٰ کی پہچان آپ کو ہوگی, اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں پیدا ہوگی. جب اللہ کی پہچان حاصل ہوگی, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مزہ آئے گا. جب اللہ کی پہچان حاصل ہوگی, اللہ سے مانگنے کو دل چاہے گا. جب اللہ کی پہچان حاصل ہوگی, اپنا ہر ایک آپ اللہ تعالیٰ ہی کو مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جانیے, پہچانیے, سمجھیے, یاد کیجیے, اس کے مطابق زندگی گزاریے. محترم بھائیو, جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بات آتی ہے, اسماء و صفات کی جب بات آتی ہے, تو کئی ایک سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں اور کئی اہم باتیں رکھنے کو دل چاہتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفتیں قرآن اور حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں, ان تمام صفتوں, ان تمام ناموں پر آنکھ بند کر کے ایمان رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت اور ناموں پر آنکھ بند کر کے ایمان رکھنا ہے. کیوں اور کیسے کا سوال نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کے بارے میں جب کہا گیا اللہ کے ہاتھ ہے, ہاں اللہ کے ہاتھ ہے. ایسے ہاتھ ہے پوچھنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے کیسے ہاتھ ہے پوچھنا حرام ہے. جب کہا جائے اللہ سنتا ہے تو ہاں اللہ سنتا ہے. جب کہا جائے اللہ دیکھتا ہے تو ہاں اللہ دیکھتا ہے. تو جو بھی اللہ کے بارے میں کہا جائے آنکھ بند کر کے مان لینا چاہیے. عقل کو دخل نہیں دینی چاہیے, عقل کو اس میں جانے نہیں دینا چاہیے, ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے اگر ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو کیسے اللہ عرش پر مستوی ہے, اللہ عرش پر مستوی ہے, کیسے اللہ عرش پر مستوی ہے. تو امام مالک نے کہا الاستواء معلوم, اللہ تعالیٰ مستوی ہے, عرش پر مستوی ہے, معلوم ہے. الاستواء معلوم والکیف مجهول, کیسے مستوی ہے یہ بتایا نہیں گیا. نہ قرآن میں ہے کہ کیسے مستوی ہے اور نہ حدیث میں ہے کہ کیسے مستوی ہے. بل ایمان به واجب, اس کا ایمان رکھنا واجب ہے. والسؤال عنه بدعہ, اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے. تو لہٰذا اللہ کے بارے میں جو بھی بتایا گیا, اللہ تعالیٰ کے نام اور صفتیں, آنکھ بند کر کے اس پر ایمان لائے. کیوں اور کیسے کا سوال نہ کیجیے. جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو ہاں اللہ کے ہاتھ ہے. کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کی جیسی ذات ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. اس کے شاعر شان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. جب ہم کہتے ہیں کہ چوٹی کے پیر ہے, چوٹی کے حساب سے ہے. جب ہم کہتے ہیں بکری کے پیر ہے, بکری کے حساب سے ہے. گائے کے پیر ہے, گائے کے حساب سے ہے. اونٹ کے پیر ہے, اونٹ کے حساب سے ہے. تو جس کی جو حیثیت ہے اس کے حساب سے اس کی جو اسماء و صفات ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا, اس کے بارے میں جو بھی بتایا گیا آنکھ بند کر کے ایمان لائے. کیوں اور کیسے کا سوال کرنا حرام ہے, ناجائز ہے, بدعت ہے. اگر ایسے سوالات کریں گے گمراہ کرنے جائیں گے. ایک اور اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے نام رکھنا. اللہ تعالیٰ کے جو نام آئے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ناموں سے نام رکھنا کیسا ہے. جب مثال کے طور پر اللہ الرحمن ہے, اللہ الرحیم ہے, اللہ الملک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے نام انسانوں کو رکھنا ایسا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے, اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف عبد اور امت کی نسبت دے کر نام رکھ سکتے ہیں. کیا مطلب؟ عبداللہ, اللہ کا بندہ. امت اللہ, اللہ کی بندی. عبد الرحمن, رحمان کا بندہ. امت الرحمن, رحمان کی بندی. تو یہ عبد اور امت کی نسبت دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا نام رکھا جا سکتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. پھر دوسرا مسئلہ یہ, ناموں کے سلسلے میں بعض لوگوں کے نام ہے الرحمن, بعض لوگ کے نام رکھ لیتے ہیں رحمان, بعض لوگ کے نام رکھ لیتے ہیں ملک. ان ناموں کا کیا حکم ہے؟ اب بعض لوگ صرف نام رکھتے ہیں رحیم, اس کا کیا حکم ہے؟ تو ایک بنیادی بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام کتاب اور سنت کے اندر بتائے گئے وہ دو طرح کے نام ہیں.
بعض ایسے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو صرف اللہ کے لیے بتائے گئے، کسی مخلوق کے لیے نہیں بتائے گئے۔ اللہ کے بعض نام ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے بتائے گئے، کسی مخلوق کے لیے بتائے نہیں گئے۔ مثال کے طور پر اللہ صرف اللہ کے لیے ہے، الرب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الرحمن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو وہ نام جو صرف اللہ کے لیے بیان کیے گئے ہیں وہ نام کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا۔ جو نام صرف اللہ کے لیے بیان کیے گئے ہیں وہ نام کوئی اور بندہ نہیں رکھ سکتا۔ بعض نام ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بھی بیان کیے گئے، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی۔ مثال کے طور پر حلیم، رحیم، یہ ایسے نام ہیں جو اللہ کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی۔ جیسے مثال کے طور پر حلیم، حضرت شعیب سے ان کی قوم نے کہا انک لانت الحلیم الرشید، کہ تم بڑے بردبار اور نیک انسان تھے۔ اور اسی طرح رحیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا رؤوف الرحیم، بڑے نرم نہایت مہربان رحم کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو بعض نام اللہ کے ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بتائے گئے، مخلوق کے لیے نہیں، اور بعض نام ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بھی مخلوق کے لیے بھی بتائے گئے۔ تو جو نام اللہ کے لیے ہی ہے، جیسے الرحمن، وہ نام مخلوق کے لیے رکھنا حرام ہے۔ اگر کسی کا نام صرف رحمان ہے اور جو رحمان نہیں صرف رحمان ہے تو نام بدلنا واجب ہے، ایسا نام رکھنا حرام ہے۔ اگر کسی کا نام صرف رحیم ہے، صرف رحیم ہے، تو اس کا وہ نام رکھ سکتے ہیں، کسی کو رحیم کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ البتہ الرحیم کہنا، الف لام کے ساتھ الرحیم کہنا یہ ناجائز اور درست نہیں ہے۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں کہ بعض لوگ ذکر کے طور پر صرف اللہ کے ناموں کا استعمال کرتے ہیں، کہ بعض صوفیوں کے پاس عادت ہوتی ہے اللہ 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 الرحمن 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 الرحیم الرحیم الرحیم، صرف ذکر کے لیے اسماء الحسنی کو استعمال کرنا اس رب میں کہیں بھی ثابت نہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح ذکر کو خاص کر کے اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا اسماء الحسنی کو خاص کر کے اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آج بھی کئی گھروں میں یہ ہوتا ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے دنیا کے ناموں کا ایک پیپر ہوتا ہے، صبح ہوتے ہی لوگ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ناموں سے ذکر کرتے ہیں۔ تنہا اللہ کے ناموں سے ذکر کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ جو نام کتاب و سنت میں اذکار کے درمیان قائم ہوئے ہیں اس کے ذریعے ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں توحید میں پختہ بنائے، اس کے اسماء و صفات پر جیسا ایمان رکھتا ہے ویسا ایمان رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس طرح بتا دے۔ آمین آمین۔